अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं मगर मैं भूल भी जाता हूँ क्योंकि लिखकर मुश्किल से ही काम कर पाता हूँ। आज कुछ लिखा है, छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपसे शेयर करूँगा। पहला तो ये देखें, ये पहला प्रोग्राम है, यहाँ पर बार बार कहना पड़ता है। वैसे भी मीडिया मार्केटिंग एक तफसील है, उसमें ज़्यादा बहस नहीं जाऊंगा कि रिपीटेशन का नाम है, जनाब बार बार दोहराइए। तो जब वो स्वात में तालिबान दूसरी बार आए थे, जो मुझे याद पड़ता है, और पहला अमन मुजाहरा हुआ था कि जब वो फौजियों को, पुलिस वालों को बंदी बनाया था, तो पहली बार उस दिन कहा था कि इस मुल्क में इंतखाबात ज़हर कातिल साबित होंगे और न वक्त है न हालात हैं। लेकिन जमहूरियत, हमसे ज़्यादा कौन जमहूरियत पसंद होगा जिसने सारी उम्र इस पर लगा दी। क्योंकि जब माशरा टूटने का ख़तरा हो और जोग्राफिया बदलने का खौफ पैदा हो जाए तो फिर कौन सी जमहूरियत, कैसी जमहूरियत। अच्छा, ये किसी के हक़ में, उन्हीं क़ुव्वतों के हक़ में जाता है जिन्होंने ये सारे हालात पैदा किए हैं। वक्त की मजबूरी भी होती है, तकाज़े भी होते हैं और फिर मुक़द्दर के फैसले भी होते हैं। अगर आप लोगों में टॉलरेंस होती सोशो पॉलिटिकल, तो शायद ये वक्त नहीं आता। तो बताना ये चाहता हूँ कि इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, अभी उसके सबूत दूंगा। और फिर देखें, मईशत जिसकी आड़ में छुपा जा रहा है, ये मुझे सुधरती नहीं नज़र आती। कितना ही कर्ज ले आएँ, कितने प्रोग्राम ले आएँ कि जब माशरा अखलाकी तबाही से दो चार हो जाए तो कोई सियासी और कोई माशी बेहतरी जो है वो माशरे को दुरुस्त नहीं कर सकती, वो रियासत को एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। और ये जो माशी तबाही होती है, ये अखलाकी तबाही का नतीजा होती है। ये करप्शन क्या है? अखलाकी तबाही है ना। ये बद इंतज़ामी, ये आज ही सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुकदमे में कहा है कि अगर आपने बगैर मेरिट के भर्तियां करनी है, सियासी भर्तियां करनी है, तो ये रियासत नहीं चलती। आप ये देखें कि ये ऐसी जमहूरियत थी, ये कैसा जमहूरी निज़ाम था कि जिसमें एमएनए, वजीर और उनके हवारी आपको नौकरी दिलवा सकते हैं, और अगर आप उनकी हिमायत नौकरी लेके जारी नहीं रखेंगे तो वो नौकरी से फारिग भी करवा सकते हैं। ये अखलाकी तबाही नहीं है कि कराची में जो डकैती की वारदात जो पुलिस वाले ने की, डीएसपी ने और भी की उसने, वो मुराद अली शाह का, साबिक वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के, सिंध के वज़ीर आला, उनका रिश्तेदार है। और ये कोई पहली वारदात तो नहीं है, ये अखलाकी तबाही है ना। उसके नतीजे में ये माशी तबाही आई है। और माशी तबाही क्या है कि जिसने रूस के 15 टुकड़े किए, बॉस्निया के 2 किए, चेकोस्लोवाकिया के 4 किए और हल्गेरिया के 8 किए, ये माशी तबाही। और जर्मनी जो 2 थे, उन्हें माशी तरक्की ने 1 कर दिया। गौर करें इन बातों पे कि पहले अखलाकी तबाही आती, फिर माशी तबाही आती है। दोनों वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काकड़ साहब अनवारुल हक काकड़ और निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी, जो नए लाडले हैं, और आर्मी चीफ पहुंचे हैं यूएई, और वहां से वो तो आर्मी चीफ तो सऊदी अरब भी पहुंच गए हैं कि अरबों रुपए, 25-30 अरब रुपए इकट्ठे करने गए हैं। पहली बार आपने सुना होगा तक कि काकड़ साहब ने अपना वीडियो पैगाम वहां से जारी किया है एमओयूज पर। अच्छा, एमओयूज बिगनिंग होती है किसी भी मुआहदे की, उसकी तरफ पहला इनिशिएटिव, जिस इनिशिएटिव कहते हैं ना, पहली स्टेप होती है कि जनाब मुख्तलिफ शोबों में सबको बेचा जा रहा है ना, कि अरबों रुपए के मुआहदे हो गए हैं और कौम को खुशखबरी सुनाइए। इसका क्या मतलब होता है? अंदाजा है कि वज़ीर आला, निगरां वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को लेकर अब सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब वो तो पहले पहुंच गए हैं, चीफ मिनिस्टर। ये क्या इनका मैंडेट है कि इस तरह के मुआहदे करे निगरां हुकूमत?
मगर अब किसी मैंडेट की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं को कंटिन्यू करना है। फिर पहली बार आपने सुना होगा तकर्रुरी और तबादले 22 ग्रेड 20-21 के, जो निगरानों का काम ही नहीं है। ये वादे ऐलानात हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों का मसला ये है कि स्टार हो पहले और वो टेलीविजन पे आता हो, वो किसी भी शेप में हो, कोई भी रूप हो उसका, जब वो कहता है आप उसको गौर से सुनते हैं। वो कितनी फड़े मारे राजा आदिल, हैदर मेहंदी जैसे लोग 98% झूठ मिला के आपको चूरन खिलाते हैं, आप खा लेते हैं। अच्छा, रियासत माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है ना, ऐसे तो नहीं यहाँ तक पहुंचे। उन पर बगैर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई इत्तला दिए, कोई ऐलान किए, कोई FIR दर्ज किए, और अंदरूनी खाना कोर्ट मार्शल में भी बताया तो जाता होगा, और उन्हें सजा सुनाकर उन्हें और बामे उरूज पहुंचा देती है। तो ये सारी निशानियां हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। और अब जिन्हें आप बहुत गौर से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया ना, तो जिस पर फिर साथ में ये कि सुलह की बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ मसालहाना रवैया इख्तियार करें। पहले थोड़ी सी तनकीद की जाती, यही होना है, क्योंकि नवाज शरीफ को अगर वज़ीर-ए-आज़म बनने तो हालात भी पैदा करने में, इस पर बहुत बात नहीं करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, और किसी भी तौर पर नहीं हो रहे, और कोई बेल आउट पैकेज IMF फिर पहुंच गया है ना, और उसने जो शराइत अब नहीं रखी हैं कि टैक्स, एग्रीकल्चर पे टैक्स और टैक्स बढ़ाने के साथ कि बैंक, मैंने एक दिन आपको याद है बताया था कि बैंक जो है पाकिस्तान में गैर मामूली मुनाफा हासिल करते हैं, दुनिया में अनोखा वाकया है। तो IMF ने ये नहीं कहा कि इन पर से ये मुनाफा इनका कम किया जाए, उन्होंने कहा कि ये जो गैर मामूली मुनाफा है इस पर एक और सुपर टैक्स लगाया जाए 40%, और रियासत उससे अपना फायदा उठाए। आप ऐसे 100 इकदाम और कर लें, मगर मैशियत नहीं सुधरेगी, क्योंकि आपकी अखलाकियात का जनाजा उठ चुका है। आप ये रियासत, अगर मैं वाकया सुनाऊं कि पंजाब में तो रोज होता है ना कि मुल्जिमान को लेकर थाने से तफ्तीश के लिए जा रहे थे, रास्ते में मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग की और मुल्जिम मौके पर मारा गया और मुल्जिमान फरार हो गए। किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं होता, कोई जख्मी नहीं होता, कोई फरार, मारने वाले मुल्जिमान फरार हो जाते हैं, पकड़ा कोई नहीं जाता, वो मुल्जिम मारा जाता है जिसे लेकर जा रहे होते हैं। क्योंकि ये आपकी रियासत का ट्रेंड है कि फारिग करना है, हुक्म आ गया है। मैं इस पर एक प्रोग्राम करूंगा, अभी पिछले दिनों मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं जिसका मुझे पहले भी इल्म था कि कराची ऑपरेशन के दौरान, ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नसीरुल्लाह बाबर ने मेरे घर में बैठ के कहा कि रियासती पॉलिसी थी कि MKM के नाम पर लड़का जहां नजर आए मार दो, और एक एक घर से 4-4 लोग मारे। फहीम कमांडो की कहानी किसी दिन मैं डिटेल से आपको सुनाऊंगा कि कैसे मारा था और वो कौन था, उसे कैसे बदनाम करके, जैसे अजमल पहाड़ी उसे दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द दिखाया और किसी अदालत से कोई सजा नहीं हो सकी। अब वो सिर्फ नजरबंद है, उसे बाकियों के रियासत के लिए एम्बेरसमेंट है। अच्छा, ये खुद बनाते हैं पहले MKM से तालिबान तक, फिर ये खुद मारते हैं। इसी तरह सियासत में करते हैं कि खुद लाते हैं, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, पहले लाडला बनाते हैं, उनका पोस्टर बनाते हैं, फिर मारते हैं, फिर भगाते हैं, फिर डीलें करते हैं। और ये अखलाकी तबाही है ना। जब तक अखलाकियात दुरुस्त नहीं होती किसी कौम की, वो मैनर में नहीं होती, आपको ये कोई भी पैकेज, बेल आउट पैकेज बचा नहीं सकता, ये याद रखिएगा। और मुझे अब ये रियासत मेरे मुंह में खाक बचती नहीं नजर आती। रियासत अभी मैंने कल आपको बताया था कि मैं वाशिंगटन DC गया था, तो वहाँ साथी दोस्त जमा हुए, कुछ सियासी कारकुन रहनुमा जमा हुए, तो वहाँ सब ने मुझसे पूछा कि 6 माह गुजार कर आए, क्या देखा, खासकर सहाफत के हवाले से। तो मेरा कहना यह था कि ये जो सहाफियों से आपकी तवक्को है ना कि वो जान दें आपके लिए, वो मरें और उनके बच्चे यतीम हों और आप बहुत खुश हों कि जी हमारे लिए कोई बोला, आप घरों में दबके रहें, आप उनके जनाजों में भी नहीं जाएं, एहतजाज तो अलग बात है।
تو ایسا آپ ہی نہیں کریں گے، وہ آپ ہی کی سوسائٹی کا حصہ ہیں، اسی ماحول میں انہی اقدار کے ساتھ پلے بڑھے ہیں جس میں آپ پلے بڑھے ہیں. تو آپ نے لاکھ لفافہ کہی ہے، آپ کے نظریات سے جو مختلف بات کرے، لاکھ اسے آپ غدار کہیے، اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت پر حملہ کیجئے، اس سے ہوگا کچھ نہیں. میں اگلی بات کل بھول گیا تھا، آج اس خبر بھی آ گئی شیر افضل مروت کی کہ جی ہماری پالیسی نہیں ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ فوج کے خلاف باتیں کی جائیں. تو کل جو میں نے پروگرام کیا اور آپ کو بتایا کہ عمران خان ڈیل کے لیے تیار ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو فوج کے خلاف اتنی زیادہ بڑی مہم ہے، اس کی روشنی میں ڈیل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار ہمارا پہلا مسئلہ یہی ہے اور لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے اور ہم اسے کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اور مسئلہ بنے گا. مگر یہ کام پہلے خود کروایا گیا ہے نا، یہ رکنے والا نہیں ہے. دوسری طرف سے دیکھیں نا کہ آج بشرا بی بی جیل گئی ملنے کے لیے، تو وہاں لوگ پہنچا دیے گئے کہ تیرا نکاح جعلی، تو جعلی، اور عمران مرد آباد سے لے کر درجن بھر لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ریاست درست کرنی ہے تو پہلے اخلاقیات درست کرنی ہوں گی. اب سماجی اخلاقیات موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کوئی خاندان ہو، فرد ہو، آپ کہتے ہیں نا کہ یار یہ آدمی تو بڑا بدتمیز ہے، یہ آدمی تو ایسی باتیں کرتا ہے، یہ تو ایسا کہتی ہے. تو اور سماجی اخلاقیات درست کرنے کی ذمہ دار کون ہوتی ہے؟ ریاست. انصاف کے ذریعے، قانون کے ذریعے اور میرٹ کے ذریعے. جس نظام میں چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت ہو، ہم نے سماجی سیاسی اخلاقیات دیکھی ہی نہیں. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کسی ریاست کو بلڈ کر لیں یا کسی خاندان کو بلڈ کر کے اسے یکجا رکھ سکیں، اسے منظم، اس میں یونٹی قائم رکھ سکیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ایک کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ایک کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو دوسرا خاموش رہے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو حالات ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ سے لے کے صوبوں میں جس طرح لوگ بھرے گئے ہیں، اور ان سے آپ دیکھیں یہ جمہوری نظام نہیں ہے آپ کا، یہ چوز کردہ جو چوزن پیپل جنہیں کہتے ہیں نا، کہ یہ لائے ہوئے لوگ، اور دونوں طرف سے مل کے کھیلنے کی کوشش اور پھر حصہ بانٹ پر یا اپنی دماغ لڑانے کی خواہش پر ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں. پھر لاڈلے نفرت کا شکار ہوتے ہیں. پھر دونوں کی جو حالات دیکھیں، بہت ڈیٹیل میں اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف یہ ذہن میں رکھیں جس طرح نواز شریف ایک بار پھر ڈیل کر کے آ گئے نا، کیا ان کی چیزوں کو، ان کے احکامات کو، ان کی ہدایات کو، ان کی درخواستوں کو اگر نواز شریف حکومت بنا بھی لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگنور کر سکیں گے، انہیں ٹال سکیں گے، یا انہیں یہ کہہ سکیں گے کہ آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل فریم میں رہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ اور جب چاہیں گے ووٹ کو عزت دے کر نعرہ لگا دیں گے، لڑائی ہو جائے گی، اور آپ پھر جب ووٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تعلیمی نظام ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے، اور ایک سردار، ایک جاگیردار، ایک وڈیرا، اور بریانی کی پلیٹ سے لے کے نوکری کی خواہش اور نوکری دینے کا خواب، یہ ساری چیزیں جمہوریت کا حصہ نہیں ہو سکتی. اور کسی کامیاب جمہوری معاشرے میں ترقی، خوشحالی، امن، سلامتی اور سیٹلمنٹ اس طریقے سے نہیں آیا، اور نہ آ سکتا ہے. تو انتخابات کی کوکھ سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں نکلے گا، کچھ بھی. اور جس طرح یہ اس کو انتخابات کو ٹال رہے ہیں، جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، اس کے مزید نقصانات ہوں گے، اس کے مزید نقصانات ہوں گے. کہ یہ ممکن ہی جب ہے. دیکھیں میں انتخابات کا مخالف ہوں اس وقت کہ وہ معاشرے کچھ نہیں دے سکتے، اور ایک انڈیپینڈنٹ حکومت، ایک انڈیپینڈنٹ قومی حکومت جس میں معاشرے کے سمجھدار، پڑھے لکھے اور دنیاوی لاؤ لپٹ جسے کہتے ہیں اس سے فارغ ہوں، اور اسے ایک خوبصورت ریاست بنانے کا خواب دیکھتے آئے ہوں، وہ جو ہے نا
اس ملک کو آگے لے جا سکتی ہے. اور پھر جمہوری نظام کو نتھار کر سدھار کر اس کے قواعد و ضوابط بنا کر جو موجود دنیا سے لگا کھاتے ہوں اور ہر ادارہ اپنے فریم ورک میں جانے کا پابند ہو اور سیٹلمنٹ سوسائٹی میں کی جائے, پھر یہ جمہوریت کامیاب ہو سکتی ہے. اس سے پہلے نہیں. اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ریاست ہے کیا. یہ واقعہ زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے, آپ نے اس کو مرید کر لیا. حلوائی کیا؟ وہ گھر گیا, جا کے سو گیا. ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا. میں زیادہ واضح نہیں کر رہا, آپ سمجھ گئے. انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں. سویا, پھر کچھ ہو گیا, پھر سویا, پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت. اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ یہ ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتی ہے. کنٹرول 70 مرتبہ. اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ, خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان. ارے جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے, میرا تو حال برا ہو گیا. کہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا, میں تو ساری رات لرزنے لگیا ہوں, جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے. دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے. فرمایا اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ بلکہ شکر کر. جی جناب, اللہ کا شکر کر. اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا, مجھے چکر آنے لگ گیا. اب لڑکی چلے گئی. آپ کہہ رہے ہیں شکر کر, اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دیہات ہو جائے گا, مر جاؤں گا میں. شکر کر. اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا. روک تیرے کو بتا دیتی. فرمایا اس واقعے کو برا نہ سمجھے, تیرے ساتھ مہربانی ہوئی ہے. بہت چنگا نام ہے. اس نے کہا جی سمجھائیں. فرمایا جب تو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا. یہ تو کچھ اور ہی ہونے لگا. اس کو دیکھا, لکھا ہوا ہے, کوئی آنکھ والا ہو تو پڑھ لے گا. تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا. راجا جی اپنی شکتیوں کا پورا استعمال کر رہے ہو. پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا. اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں. یار کیا بات ہے یار, کتنے پہنچے بزرگ نے. فرمایا وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے. ان کے عورتیں حلیے وغیرہ سب وہ بھی بتا دیے. کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے گا. یہ تو ہوگا. تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا. ساری کرتی ہوگی. تو میں نے دعا کی, یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے, اس کی تقدیر بدل دے. ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. اور اس گناہ سے اس کو بچا لے. تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا, اللہ نے خواب سے بدل دیا. جو ویڈیو تھا نا, یہ اس تناظر میں دیکھیے جو میرے دوست نے کہا ہے, رات کے اس گہرے پہر میں سوچ رہا ہوں, شکر ہے کہ میں خیریت سے اس زندگی کے پلسرات سے گزر آیا ہوں. کتنا بھیانک, کتنا غیر متوقع اس زندگی کا حادثہ تھا. انپریپیئرڈ. کسی نے پیدا ہوتے وقت بتایا ہی نہیں تھا کہ سارے تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ ہونے گزرنے والا ہے. اور پھر اس کے بیچ میں مذہب بھی آ گیا, ڈرانے والا, یہ کرو یہ نہ کرو, جس میں کوئی ریشنلٹی ہی نہیں تھی. پھر اس دوران ایک ریاست بھی آ گئی, بدماشی کرنے والی ریاست. سوچنا تو غداری ہے, کفر ہے. نیچر تیرا شکریہ کہ ان سب عذابوں سے لگتا ہے نکل گیا ہوں, ورنہ زندگی تو ٹوٹل فراڈ تھی, ٹوٹل فراڈ اور کچھ بھی نہیں. کہ کسی مہذب معاشرے میں اتنا گھٹیا پن, اتنی ضلالت و رذالت ہو سکتی ہے. یہ وہی مولوی ہے جس کا پچھلے دنوں آپ کو سنایا تھا نا کہ اگر آپ کے دوست کے سر میں درد ہو تو اس کا نام لیجئے اور کہیے دادا صاحب کی گھوڑی, اور پھر وہی اندھیری رات. اور اس کے پاس جو صرف زمین ہے نا کراچی کے دل میں, سبزی منڈی, پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے سامنے, وہ کھربوں روپے کی جائیداد ہے جو ریاست نے اسے گفٹ کی ہے. اور جہاں ہزاروں, سینکڑوں, لاکھوں مہینوں میں, سال بھر میں کہیے کہ بچے, خواتین, لوگ آتے ہیں اس
حرام زادے کا بات سنتے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اچھا ایک ٹرینڈ آیا پاکستان میں یوٹیوب آنے کے بعد ویڈیو. ہم دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں جب لوگ معاشرہ بے ترتیب ہو نا کہ اگر کوئی یہ کام شروع کرتا ہے سب چیز دیکھے. واحد ملک ہے کہ جہاں کمپیوٹر 4 دن کام کرے وہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے. ہزاروں لاکھوں صحافی یوٹیوب کے اور فیس بک کے آتے ہی سوشل میڈیا آتے ہی پیدا ہو چکے ہیں. جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو مولوی بھی جب دیکھا نا کہ اس ریاست سپورٹ کرتی ہے تو لاکھوں مولوی پیدا ہو گئے. گلی گلی مسجد بن گئی اور ایک ایک گلی میں 4 مسجدیں بن گئیں اور عجب عجب طرح کے علامہ پیدا ہو گئے کہ جو کھلاڑی تھا وہ بھی مولوی ہے, جو اداکار تھا وہ بھی مولوی ہے, سیاستدان بھی مولوی بن گئے, ریٹائرمنٹ یا ناکام ہو گئے. تو اسی طریقے سے این جی اوز کھل گئیں, اسی طریقے سے مطلب ہر میدان میں یہ لوگ آ گئے. آپ نوٹ کیجئے گا فرحت ہاشمی جیسی عورت جسے کینیڈا سے نکالا گیا اور جو مذہب کی بڑی دائی خاتون ہے وہ بہت طریقے سے سیکچولیٹی پر واز کرتی ہیں کیونکہ وہ بہت پورنو دیکھی جاتی ہے نا. کہ خاتون کی آواز میں ہو کہ مرد اور عورت کے میاں کے بیوی سے کیا تعلقات ہونے چاہیے رات میں اور بیوی کن چیزوں کو انکار کرے, اس کی آڑ میں جو وہ فحش گفتگو کرتی ہیں اور اس طرح کے درجنوں مولوی ہیں, ملینز ہٹ ہیں. اور جو آپ کو سماجیات بتانا چاہتے ہیں, جو سوشولوجی سوشو پولیٹیکل اور اکنامک معاملات پہ بات کرتے ہیں, آپ کی اچھائیاں خامیاں برائیاں, آپ میں کمی محرومیاں, آپ کے حقوق پر بات کرتے ہیں, ان کا حشر مجھ جیسا ہے جو نیوٹرل ہیں, جو کسی کی حمایت نہیں کرتے, جو ان سب کو اسٹیٹس کو کا حصہ سمجھتے ہیں. میں نے جب سے یہ ویڈیو دیکھی ہے یقین نہیں آتا ہے کہ ہماری اخلاقی سماجی جو تباہی ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ کے دماغ میں کہیں یہ پھنسا ہوا ہے بھوسا کہ سعودی عرب پیسے دے دے گا اور یو اے ای پیسے دے دے گا, امریکہ بیل آؤٹ کر لے گا اور ہم اسے گالیاں بھی دیتے رہیں گے, کچھ نہیں بچنا, ممکن نہیں ہے. یہاں پر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ امریکہ کو بھی ایک بات سمجھنی ہوگی. دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ آپ مانیں ایسے نہ مانیں. 1 سال آئی ایم ایف نہیں آیا تو آپ معاشی گڑھے میں دھل گئے, سانس لینا مشکل ہو گیا تھا, دم نکل رہا تھا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملتا تو آپ ختم ہو گئے تھے. $1 بلین نے آپ کی شہرک کاٹ دی. وہ شہرک جو اب 2-3 بتا دی یہاں سے زرداری نے, کشمیر تو شہر گئی, اب فلسطین بھی شہر گئے اور حماس بھی شہر گئے. نوٹ اور وہ ووٹ لینے کے لیے اقتدار کی لالچ حوث میں یہ لوگ کہاں تک چلے گئے ہیں. کسی انسان کی 3 شہرگیں ہو سکتی ہیں کہ عوامی جذبات, کیونکہ یہ ملا جو ہے اس نے مذہب کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. کسی کو اسرائیل کانفلکٹ کی حماس کی سچائی نہیں پتہ ہے. کسی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ حماس کو نہیں گھسنا چاہیے تھا, انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کرنا چاہیے تھا, جو انٹرنیشنل نارمز ہیں انہیں نہیں توڑنا چاہیے تھا. کوئی مرمت کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی بھی باتیں وہی ہو رہی ہیں. اچھا میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب 4 دن کی جنگ بندی ہوئی تو دوستوں سے میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جنگ بندی اب کنٹینیو کرے گی. آج 2 دن کی اور ایکسٹینشن کی بات آ گئی ہے نا. اور یہ جو امریکہ کو آپ لاکھ گالیاں دیں نا بڑے بھائی کے ساتھ, بڑی طاقت سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ بنے تو گالیاں کھائے, دور ہو جائے تو گالیاں کھائے. یہ امریکہ تھا جس نے یہ جنگ بندی کروائی, جس نے یہ یرغمالی ادھر ادھر کروائے. میں طویل بحث میں نہیں جاؤں گا, بس میں امریکہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بلا شبہ مجبوری ہے کہ آپ کی ریاستی بیس اساس, آپ کی فلسفی تھاٹ ہے کہ ہیومن رائٹس کا جو مین ایشو ہے کہ کلونائزیشن نہیں ہوگی, کسی پر قبضہ نہیں ہوگا. مگر عالمی طاقتیں, بڑی ریاستیں, بڑے مفادات ہر خطے میں اپنے ہیں مفادات کی نگرانی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ ریاست, کھل کے کہہ رہا ہوں, اپنے مفادات کی نگرانی کے لیے اس فوج کو قائم رکھنے کے لیے بنانے کے لیے ریاست بنائی. تو اس فوج میں, اس ملک میں ایک بڑی اکثریت سمجھتی ہے کہ کہیں وہ خود مختار ہے, آزاد ہے اور
وہ انڈیپینڈنٹ ہے, عمران خان جیسے لیڈر بھی پیدا کر لیتی ہے, فوج میں بھی ایک بڑی اکثریت کو یہی شبہ اور گمان اور وہم ہے کہ وہ آزاد ہیں. دیکھیں, جب تک آپ اس مت کو کلیئر نہیں کریں گے کہ آپ آزاد ہیں مگر شترے بے مہار نہیں ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ساری انسانی تاریخ ایسے ہی ہے کہ بڑی طاقتوں کے زیر نگی ہوتی ہیں باقی ریاستیں, چھوٹی ریاستیں, خاص کر وہ ریاستیں جو آپ بناتے ہیں. آپ ڈائریکٹ قبضہ نہیں کرتے, آپ نے کبھی نہیں کیا, مگر اپنے مفادات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں نا. اگر آپ چاہتے, امریکہ چاہتا, تو وہاں لوگ, عام آدمی بھی روٹی کھا سکتا تھا, وہ اپنی بیماری کا علاج کروا سکتا تھا, وہ اچھے اسکول میں جا سکتا تھا. جو آپ کی گوام جیسی ٹیریٹوریز ہیں اور پورٹریکو ہے, وہاں کے لوگوں کی طرح ہمیں جینے کا حق دیں. اس یہاں کے نظام کی بہتری کے لیے IMF میں بہت اچھی چیزیں آئی ہیں, مگر ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو. یہ فراڈ جو ہے کہ جناب یہ نوکری دے گا اور یہ نہیں, اگر یہ نہیں ہوگا تو نوکری نہیں ملے گی, کوئی میرٹ قائم ہو سکے, کوئی انصاف قائم ہو سکے, جہاں پولیس والے تواتر سے ڈکیتیاں مارتے ہوں, جہاں ریاست قتل عام پر یقین رکھنے لگی ہو اور عدالتیں ٹکا ٹوکری ہو چکی ہوں, عدالتوں میں جج بکتے ہوں, خریدے جاتے ہوں. وہ ریاست ہو سکتا ہے آپ کے تو کام آتی رہے, مگر اس کے سلے میں جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس سے آپ کے حق میں بڑے پیمانے پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز پر, جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کلونلائزیشن کیسے ساؤتھ ایشیا سے لے کر ہر جگہ ختم کروائی گئی اور اب کس کا اثر ہے, وہ دل میں برا ضرور جانیں گے اگر منہ سے نہ کہہ سکیں. اور ان نفرتوں میں کوئی زیادہ دیر, قدرت کا ایک نظام ہے, آپ خوب سمجھتے ہیں, نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. منتشر رکھ کر, انتشار پھیلا کر کسی کے حصے میں کچھ نہیں آتا. آج کے لیے اتنا بہت, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.